السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 ہوگا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ واو نون جمع کی علامت ہے، اور باقی جو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے لفظ تا با اس میں ہے، تو توبہ بنانا ہو تو توبہ بھی بنا سکتے ہیں، اور تائب ایک لفظ ہوتا ہے، تائب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تے الف تا حمزہ بے تائب، توبہ تائب۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ التائبون العابدون، عبادت کرنے والے۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، عبادت کرنے والے کو۔ اسی لیے مسلمان اپنے بیٹوں کے نام عابد اور بیٹیوں کے نام عابدہ رکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں بڑے ہو کر، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے بندے کی طبیعت کے اوپر، بندے کی شخصیت کے اوپر۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے عابد، اس لیے نام اچھا رکھنا چاہیے۔ یہ عابدون اس کی جمع ہے۔ الحامدون، سب حمد کرنے والے۔ حمد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ یہ ہم نے اردو کی کتابوں میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو سبق ہوتا ہے پہلا وہ حمد ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے حمد وہ ہے جو شعروں میں اللہ کی تعریف کی جائے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ عربی میں اللہ کی تعریف نظم میں کرے یا نثر میں کرے، یہ حمد ہے۔ حامدون، واو نون جمع کی علامت، سب حمد بیان کرنے والے، سب حمد کرنے والے کس کی؟ اللہ کی۔ السائحون، سب روزہ رکھنے والے یا سب سیر کرنے والے۔ یہ سائحون ہے، یہ سائمون کے وزن پر مفسرین نے کہا ہے۔ سائمون کا متبادل لفظ ہے۔ ویسے عربی لغت کے اندر سائحون کا ترجمہ جو ہے یہ سیر کرنے والا ہے، سیر کرنے والے۔ لیکن یہاں سے سیر یہ نہیں سیر سپاٹا پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، یہاں پر یہ سیاحت کا لفظ اگر آپ دیکھیں اور بنانا چاہیں تو سین یہ الف ہے تے سیاحت بنا سکتے ہیں، سیاحت کا لفظ۔ تو سیاحت کیا ہوتا ہے؟ گھومنا پھرنا۔ تو گھومنا پھرنا اللہ کے لیے، اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، تفسیر میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ الراکعون، سب رکوع کرنے والے۔ راکعون کو دیکھیں تو رے کاف عین، کاف کے بعد واو لگا دے رکوع بن جائے گا، رکوع اور سجدہ جو آپ کرتے ہیں۔ الساجدون، سب سجدہ کرنے والے۔ یہ ساجدون کو بھی دیکھیں تو ساجد لوگ نام رکھ لیتے ہیں اپنے بیٹوں کے اور ساجدہ بیٹیوں کے۔ سجدہ کرنے والے یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے۔ سجدہ بہت ہی پیاری عبادت ہے۔ العامرون، سب امر کرنے والے، حکم کرنے والے۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ بالمعروف، نیکی کا، نیکی کی دعوت دینے والے، اس کا مطلب معروف اور منکر آپ نے بار بار پڑھا ہے قرآن کے اندر۔ منکر برائی کو کہتے ہیں اور معروف نیکی کو کہتے ہیں۔ والناہون، اور سب روکنے والے، نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نہی نہ کرنے والے یعنی روکنے والے۔ والناہون عن المنکر، برائی سے۔ والحافظون، اور حفاظت کرنے والے،
لے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کا، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، اور خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے مومنین کو، ایمان والوں کو۔ یہ بشیر اور بشرا اور بشارت، بشارت بھی نام رکھ لیتے ہیں مسلمان اپنے بچوں کو۔ تو یہ با محاورہ ترجمہ سنیے، آیت پوری ہوئی۔ آیت لمبی تھی تو میں نے آج ایک ہی آیت پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے سب توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ان سب ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلے سبق کو ساتھ ملانا ہوگا، جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ انجیل اور تورات اور قرآن میں یہ ہے کہ جو مومن ہیں ان کے مال اور ان کی جانیں اللہ نے خرید لی ہیں، اور اللہ ان کو جنتیں دے گا، اور وہ وعدہ پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کے کون ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب انہی کی صفات بیان ہو رہی ہیں جو مومن لوگ ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ تائبون، توبہ کرنے والے۔ توبہ جو ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے، اور انسان جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی نیک ہو، اس سے پھر بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ جس دنیا میں رہ رہا ہے، معاشرے کی وجہ سے، اس کے اپنے نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، تو اللہ کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے تو پھر یہ اللہ کی کمال مہربانی ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کہ اگر یہ غلطی کر بیٹھا ہے تو اگر اس کو واقعی اللہ پر صحیح مان لانے والا ہے تو فوری پچھتائے گا اور توبہ کی طرف آئے گا۔ تو توبہ کرنے سے اللہ پاک اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو توبہ ہے، توبہ کی کچھ شرائط ہیں، یہ جو ہم نے سن رکھا ہے، علماء کرام وظیفہ بتاتے ہیں، وہ بیچارے تو صحیح بتاتے ہیں کہ استغفار کی تسبیح کریں، ہمیں استغفار کا معنی ہی نہیں پتا ہوتا جو تسبیح کر رہا ہے۔ اس کا مطلب میں توبہ کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے توبہ اللہ کے کتنا قریب کرتی ہے۔ اور اگر بندہ تسبیح پڑھے توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن نہ اس کے ذہن میں ہے، نہ اس کے شعور میں ہے، نہ وہ برے کام پر پچھتایا ہے، نہ اس نے اس سے رکنے کا تہیہ کیا ہے، نہ اللہ کے سامنے شرمسار ہے، نہ اس کو ڈر آیا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی ایسی۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، کوئی غلط کام کریں کسی کا تو اسے کہیں جی میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کہیں میں آئندہ کروں گا تو مجھے معافی دے دیں، تو آپ کو معافی کوئی نہیں دے۔ تو سب سے پہلے اگر برا کام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے۔ اللہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں لیکن میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اب مجھے شرمندگی ہے، میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں۔ اور پھر دوسرا یہ کہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا ایسا، اور یہ دل سے پکا ارادہ کرے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ پھر آگے اس کی مہربانی ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور کئی گناہ ایسے رکھے ہیں کہ اس کے بعد آپ نیکی کر لیں تو اللہ ویسے معاف کر دیتا ہے۔ تو بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، اور آج توبہ کا فلسفہ ضرور سمجھیں، میں نے ایک آیت اسی لیے رکھی ہے۔ اور استغفار جب کریں تو دل و دماغ سے اللہ کے سامنے معافی مانگیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گی۔
برا کام۔ العابدون، عبادت کرنے والے۔ اب عبادت دیکھ لیں، انسان ہر وقت یا اللہ کی عبادت میں ہے یا اللہ کی نافرمانی میں۔ عبادت میں کیسے؟ اللہ کے احکامات کو مان رہا ہے تو عبادت ہے، یعنی وہ سو بھی رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن وہ طریقہ اس نے اللہ کا لیا ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، تو وہ ساتھ عبادت میں ہے۔ سبحان اللہ، اتنا مہربان اللہ کہ آپ پھل کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو کچھ دے رہے ہیں، مسلمان کو کچھ دے رہے ہیں، ہمسائے کو دے رہے ہیں، تو یہ آپ اپنی تسکین کر رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو عبادت میں شمار کر رہا ہے کہ آپ اللہ کو حکم مان رہے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے ہو۔ تو عبادت کے لیے سب سے پہلے اخلاص ضروری ہے۔ اگر خلوص نہیں ہوگا، اگر یہ ذہن میں آئے کہ لوگ بڑا نیک کہیں گے، تو پھر وہ کسی کام کی دکھاوا ہو، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور ہو کہ اس کے ساتھ نیکی کرو کل کو کام آئے گا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ عبادت میں نہیں آتی۔ اور عبادت کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بڑی بڑی بتائی ہیں: مالی عبادت، قولی عبادت اور بدنی عبادت۔ بدنی عبادت جس میں نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک صحیح مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے۔ تو قیام کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، یہ جس میں جسم ملوث ہے، یہ ساری بدنی باتیں ہیں۔ اگر کسی اور کے گھر کا طواف اس لیے کیا جائے کہ ثواب ہوگا، تو یہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح قولی عبادت ہے۔ قولی عبادت میں زبان سے بات، تو جسے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرا اللہ بڑا ہے، اللہ کی تعریفیں کرنا، تو یہ اللہ کے لیے ہیں خاص تعریفیں۔ یہ زبان سے جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ اور آگے مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت میں آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جیسے آپ اللہ کے نام پہ کچھ دیتے ہیں تو اللہ کو تو نہیں پہنچتا، وہ آپ کے مسلمان بھائیوں کو ہی ملتا ہے، لیکن اللہ اس پر ثواب دیتا ہے اور عبادت ہے۔ تو یہ موٹی قسمیں تھیں 3 عبادت کی۔ عبادت میں شریک بھی نہیں کرنا کسی کو، اور نہ دکھاوا کرنا ہے۔ الحامدون، حمد بیان کرنے والے۔ حمد کیوں بیان کرنی چاہیے اللہ کی؟ اس لیے کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، جس زبان سے ہم بول رہے ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ اللہ اس زبان کو حکم دے دے کہ نہیں بولنا تو بندہ گونگا ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے منہ میں ہماری زبان سے کتنی بڑی زبان ہے، وہ بول نہیں سکتے۔ ہماری چھوٹی سی زبان ہے، ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مشکل پیش آتی ہے۔ اور زبان کو اللہ نے 32 دانتوں کے اندر رکھا ہے، یعنی 32 قسم کے تالے لگائے ہوئے ہیں، اور سخت تالے ہڈیوں کے تالے ہیں۔ تو یعنی اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اس زبان سے کہتے ہیں نا، زبان کے زخم نہیں مٹتے، تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں۔ اور زبان کو اللہ نے بغیر ہڈی کے بنایا ہے، نرم، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نرم گفتگو کرنی چاہیے، زبان سے آگ نہیں نکلنی چاہیے بندے کی۔ یہ زبان لوگوں کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، یہ زبان لوگوں کو لڑائی کروانے کا سبب نہ بنے، یہ گلے اور چگلی میں استعمال نہ ہو، یہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی حمد میں یہ تر رہے۔ ہم تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارا کوئی چھوٹا سا کام کر دے تو کبھی ایسے لگتا ہے، اتنی تعریف اس کی کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے یہ سارا کچھ ہی ہے، حالانکہ اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے تو اس نے کیا۔ اللہ قبر منور کرے ڈاکٹر اسرار احمد کی، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے قریب، یہ ان کا اپنا نظریہ تھا اور بہت ہی مجھے پسند ہے ان کی یہ بات، وہ کہتے تھے کسی کو تیسری بار کہنا کوئی کام، ایک بار تو کہہ دیا، دوسری بار یاد دلانا ہے، اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے اللہ چاہے گا تو میرا کام ہوگا۔ اگر آپ نے تیسری بار کہا ہے نا، تو آپ کا ذہن اس طرف آ رہا ہے کہ اب یہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا، تو یہ شرک کی طرف آہستہ آہستہ آپ کو لے جائے گا، آپ کا ذہن بن جائے گا کہ یہی سارا کچھ ہے۔
تو آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ چاہے تو دشمنوں سے آپ کا فائدہ کروا دے، اللہ چاہے تو بیٹوں سے باپ کو قتل کروا دے۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے۔ تو تعریفیں کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، جس نے سب کچھ دیا ہے، جو ہمیشہ ہے، جو سوتا نہیں ہے، جو تھکتا نہیں ہے، جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اور جو دے کر پچھتاتا نہیں ہے، دے کر خوش ہوتا ہے۔ اس سے مانگے تو اس کی عبادت ہوتی ہے، تو کسی اور سے مانگے، سگا بھائی بھی ہو، 2 4 بار دے گا، پھر وہ منہ ماتھے پہ بل ڈال دے گا۔ جب آپ جائیں گے پہلے ماتھے پہ بل ڈال دے گا کہ اب یہ کوئی چیز مانگے گا۔ انسان ہے نا، انسان کیا دے سکتا ہے؟ تو اللہ کی تعریفیں کرنی ہیں۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، تو پھر ہم اس کی تعریف کیوں نہ کریں، حمد کیوں نہ کریں۔ آگے صحت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، کیونکہ صحت میں بھی جب آپ سفر کرتے ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ صحت جو ہے اللہ کے لیے نکلنا، اس میں مفسرین نے اللہ کے لیے کسی بھی سفر میں نکلنے کو صحت کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے روزے میں انسان گھر میں ہوتے ہوئے کھا پی نہیں سکتا، تو صحت میں بھی گھر سے باہر ہوتا ہے تو بڑی تنگیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو جہاد ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے کہ میری امت کی صحت جو ہے وہ جہاد ہے۔ ہاں جی، آپ نے سیر سپاٹا کرنا تو جہاد پہ جائیں۔ جہاد میں صرف قتال نہیں ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل جائیں، کسی کی مدد کے لیے نکل جائیں اللہ کی خاطر، تو یہ بھی جہاد ہے۔ تو میری امت کا جہاد، آپ فرماتے ہیں میری امت کی صحت جو ہے یہ جہاد ہے۔ یہ جو ہم نے جھنڈا گاڑنا ہے ہمالیہ کے اوپر، اور 10 دن سفر کرتا رہا بندہ جی، نماز بھی درمیان میں نہیں پڑھی، یہ کوئی صحت نہیں اسلام کی۔ کئی لوگ سائیکل چلاتے ہیں جی ہاں، انہوں نے 3 دن 3 راتیں چلانا ہے، سائیکل سے نیچے نہیں اترنا۔ اللہ کے بندوں، نماز نہیں پڑھنی تم نے۔ تو بہرحال اللہ کے لیے نکلنا، جہاد میں نکلنا، روزہ رکھنا، یہ اس کے سارے معنی بن سکتے ہیں۔ بہت سے قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے اس کا روزہ ترجمہ کیا روزہ رکھنے والے، اور گہری نظر رکھنے والوں نے یہ بھی کیا ہے صحت کرنے والے، جیسے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آگے رکوع کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے۔ رکوع کیا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے جب رکوع ہوتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنا اعلیٰ ترین جو جسم کا حصہ ہے سارا، جس کو آپ بلند کرنے کے لیے کیا کیا برے کام ہم کر بیٹھتے ہیں، اس ناک کو اونچا رکھنے کے لیے ہم کیا بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں معاشرے میں۔ تو یہ ناک اور یہ ماتھا اور یہ سر، کہتے ہیں پگ اونچی رکھنی ہے، اس میں جائز نجائز کو ہم نہیں دیکھتے، بس پگ ہماری اونچی رہنی چاہیے، یہ ہم کرتے ہیں۔ وہ پگ والا سر، وہ ناک جس کو ہم اونچا رکھتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے مٹی پر آ جاتا ہے، زمین پر آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ قریب ترین ہے اللہ کے انسان۔ سجدے میں دعا بھی مانگنی چاہیے، اور ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا تھا تو اللہ نے رد کر دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں ہم 5 نمازوں میں کتنے سجدے نہیں کرتے جو نماز نہیں پڑھتے، اور جو کرتے ہیں ایک تسبیح جاتے ہوئے، ایک سجدے کے اندر، ایک اٹھتے ہوئے، لگتا ہے جیسے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اور سیلاب کوئی آیا ہوا ہے کہ ٹک ٹک کوے کی طرح ٹھونگے مار کے نماز کو ادھر کر دیتے ہیں۔ ایسی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا کہ وہ نیک کاموں کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہم پر یہ فرض ہے۔ اگر کوئی قوم یہ چھوڑ دے تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، اور اللہ نے کئی بستیوں پر عذاب نازل کیا جو خود تو نیک کام کرتے تھے لیکن لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے، نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری اولاد کو ہم نہیں کہتے کہ نماز پڑھے، اگر وہ نیک کام نہ کریں ہم کتنا غصے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ آج آئیے ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم اللہ کے ان احکامات کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدود کیا ہیں؟
جو اللہ کے احکامات ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں. آپ نے چلنا ہے تو اللہ نے چلنے کا طریقہ بتایا ہے، کیسے اکڑ کے نہیں چلنا، نظروں کی حفاظت کر کے چلنا ہے. سونا ہے تو طریقہ بتایا ہے، کاروبار کرنا ہے تو طریقہ بتایا ہے، شادی کرنی ہے تو طریقہ بتایا ہے، موت آ گئی ہے تو طریقہ بتایا ہے، غم اور خوشی کا طریقہ بتایا ہے. تو یہ سارا کام ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتلایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور جو ایسے لوگ ہیں ان کو وہ مومن ہیں اور ان کو خوشخبری دے دو. اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان مومنوں میں شمار کر لے جن میں یہ خوبیاں ہوں اور ہم بھی بشارت والوں میں ہوں. آمین. ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مومن مومنات مسلم مسلمات پریشان ہیں ان کو پر خاص مہربانی فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.